جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ مخاطب کے 6 جو سیغے چل رہے ہیں۔ مذکر مخاطب ہم نے پڑھ لیا، اب ہے مؤنث مخاطب۔ تو آج کے جو ہمارے سیغے ہیں وہ مؤنث مخاطب کے سیغے ہیں۔ 3 سیغے ہم نے پڑھنے ہیں۔ تو جیسے پہلے عرض کیا تھا، مذکر کے سیغوں کی علامت پہچان تا، تما، تم ہے۔ ابھی جو مؤنث کے سیغے ہیں ان کی پہچان تی، تما، تننا، ایسے ان کو یاد کرنا ہے۔ تی، تما، تننا، یعنی کہ پہلا جو سیغہ ہے ضرب تی، آخر میں تا ہے اور تا کے نیچے زیر ہے۔ جو مذکر ہوتا ہے اس کے آخر میں بھی تا آتی ہے، لیکن وہ تا کے اوپر زبر ہوتی ہے۔ تو یہ مؤنث ہے، اس کے آخر میں بھی تا ہے لیکن اس کے نیچے زیر ہوگی۔ آسان، آدمی یاد کرنے میں آسان ہو جاتا ہے، چونکہ مذکر اوپر ہوتا ہے تو اس کی حرکت بھی اوپر ہوگی، اور مؤنث نیچے ہوتی ہے تو اس کی حرکت بھی نیچے ہوگی۔ تو وہ تا تھا اور یہ کیا بن جائے گا؟ تی بن جائے گا۔ دوسرا سیغہ جو ہے ضرب تما، تو وہاں پر بھی ہم نے پڑھا تھا کہ آخر میں الف آئے گا، آخر میں الف آئے گا، وہ تثنیہ کی علامت ہے، لیکن پورا لفظ یاد کرنا ہے تما۔ تو اوپر بھی تما تھا اور یہاں پر بھی تما ہے۔ تو یہ 2 سیغے جو ہے نا، وہ ضرب تما، اوپر بھی ضرب تما، وہ مذکر کا بنے گا اور یہ مؤنث کا بنے گا۔ تو ایسا سیغہ جب آپ کے سامنے آ جائے تو دونوں سیغے بنائے جا سکتے ہیں کہ یہ مذکر کا بھی بنتا ہے اور مؤنث کا بھی بنتا ہے۔ تو پھر آدمی سیاق و سباق کو دے کر فیصلہ کر لیتا ہے کہ یا مذکر کی بات چل رہی ہے تو مذکر کا بن جائے گا، اور مؤنث کی بات چل رہی ہے تو مؤنث کا بن جائے گا۔ تو باہر صورت پہلا سیغہ تی اور دوسرا تما۔ تیسرا جو سیغہ ہے وہ تننا ہے، ضرب تننا۔ تو اس کا علامت یہی لفظ یاد کرنا ہے کہ تننا اس کے آخر میں ہوگا۔ ضرب تننا کا جو لفظ ہے اسی کو یاد کرنا ہے کہ وہ اس کے آخر میں ہوگا۔ پھر دوسرا اس کے ساتھ یہ بھی دیکھ لیں کہ نون ہے اور نون کے اوپر زبر ہے، نون ہے اور نون کے اوپر زبر ہے۔ تو جب نون ہو اور نون کے اوپر زبر ہو تو وہ جمع مؤنث کا ہوتا ہے، نون کے اوپر زبر ہو تو وہ جمع مؤنث کا ہوگا۔ لیکن یہ جمع مؤنث کا تو ہو گیا کہ نون کو دیکھ کر فیصلہ ہو گیا یہ جمع مؤنث کا سیغہ ہے۔ تو پھر اگر یہ تننا کا لفظ تننا کی شکل میں ہے تو جمع مؤنث مخاطب بن جائے گا، اور اگر تننا کی شکل میں نہیں ہے، صرف نون ہے، تو پھر وہ جمع مؤنث غائب میں چلا جائے گا۔ بہرحال تی، تما، تننا، تی، تما، تننا، ان کو اسی طریقے سے یاد کرنا ہے۔ تو ابھی جو پہلا سیغہ ہے اس کا نام بن جائے گا واحد مؤنث مخاطب۔ دوسرا سیغہ، دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ تثنیہ کہتے ہیں۔ تو تثنیہ مؤنث مخاطب۔ تیسرا جو سیغہ ہے وہ جمع کا ہے، تو اس کا نام یہ پڑے گا جمع مؤنث مخاطب۔ تی، تما، تننا، یہ پہلا، یہ دوسرا، یہ تیسرا۔ پہلے کا نام واحد، دوسرے کا نام تثنیہ اور تیسرے کا نام جمع ہے۔ دوبارہ پھر اس سے گزارش یہی ہے، دوبارہ پھر عرض یہی ہے کہ ان سیغوں کے پڑھنے کا ہمارا مقصد قرآن پاک کا ترجمہ سمجھنا ہے۔ بے شمار مسلمان ایسے ہیں جو قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن کس لفظ کا کیا ترجمہ ہو رہا ہے اس کو علم نہیں ہوتا۔ بس اردو میں لکھا ہے وہ پڑھ رہا ہے، شوق ہے۔ تو اگر یہ عربی گرامر یاد کر لی، عربی گرامر پڑھ لی، تو پھر وہ اس کو پتہ چل جائے گا کہ کس لفظ کا ترجمہ کیا بن رہا ہے۔ تو عربی گرامر کے پڑھنے سے ہمارا مقصود صرف اور صرف قرآن پاک کا ترجمہ ہے۔ تو جو جتنا زیادہ ذوق اور شوق رکھے گا قرآن پاک کو سمجھنے کا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عربی گرامر کو پڑھے۔